لگا دی، یہ کیا؟ اگر اس کو غور سے سمجھے، یعنی بندہ اپنے آپ کو اپنی ہی بات کب اس کو ٹھیک لگتی ہے کہ کسی کو فائدہ ہو یا نقصان، بس میری ہی بات ٹھیک ہے، تو یہ مہر ہوتی ہے، یعنی میرے پاس دلیل ہے یا نہیں، بس میں صحیح ہوں، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ جب کسی کو پتہ چل جائے کہ وہ غلط ہے تبھی وہ اپنی اصلاح کرے گا نا، اور جو بندہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھے گا تو وہ کیوں دوسرے کو سنے گا؟ ان کے دل بند ہو چکے ہیں، وہ خود پسندی کی انتہا پر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ اور تفاسیر میں بھی اب دیکھیں، جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دبا پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو دوسرا گناہ پھر دوسرا دبا، اور آہستہ آہستہ دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کی کثرت پر دل سے ہدایت کی طلب ختم ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، لیکن اس نے سب کچھ کھو دیا ہوتا ہے، وہ جیتنے کی بجائے ہار جاتا ہے۔ اس کو نیکی اور گناہ کا فرق نہیں نظر آتا۔ مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ دوسرے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے منع کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے اثر سے بڑے بڑے لیڈرز اسلام قبول کر لیا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہر طرح کی چیز سن لیتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے نا ایسا؟ ہم بھی انہی میں شامل تھے۔ الحمدللہ اللہ نے توفیق دی ہے نا۔ اب آپ لوگ اپنے دل کا جائزہ لیں کہ کیا واقعی مجھے خوشی، اور میں ویٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ اگلی آیت کی تفسیر آ رہی ہے، میں نے اس کو سننا ہے، کیا میرے اندر یہ تڑپ آ گئی ہے؟ اگر تو آ گئی ہے تو مبارک ہو، اور خوش ہو جائیں اس بات پہ، اور اللہ سے دعا مانگے اللہ یہ تڑپ دن پہ دن بڑھتی جائے، کم نہ ہو۔ اس رکوع میں دو طرح کے لوگوں کی بات ہوئی ہے۔ ایک تو متقی جو خود کو بدلنا چاہتے ہیں، جو پیچھے ہم نے پڑھا، نیک بن جانے کی خواہش ہے ان میں، جیسے آپ قرآن پڑھنے والوں لوگوں کو دیکھیں کہ قرآن کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اپنی اصلاح کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، کہ میں اپنا آپ بدلوں، مجھے پتہ چلے اللہ کیا چاہتا ہے، مجھے کیسی زندگی گزارنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مطابق بچ بچا کے زندگی گزارنے والا تقویٰ پر ہے۔ دنیا میں ایک مسافر کی طرح زندگی گزارنے والا، یعنی لوگ کامیاب ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو حق کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ سورہ تغابن میں بھی آتا ہے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر کوئی تم کو کافر کہے، کوئی مومن، تم میں سے کوئی کافر ہے کوئی مومن ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھتا ہے۔ تو اس سبق کا جو نیک لوگ جو ہے نا، اللہ ان کے لیے آسانیاں کرتا ہے۔ جب آپ کسی چیز نیک کام کی نیت کرتے ہیں تو اللہ اس میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور جو انسان کفر کے راستے اختیار کرتا ہے غلط کاموں کے، تو ان کے دلوں پہ پھر مہر لگ جاتی ہے۔ جس کام کے لیے آپ محنت کریں گے، چاہے وہ نیک ہے یا برا، اس کا کچھ نہ کچھ تو فائدہ حاصل ہوگا۔ آج نیکی کی تڑپ میں آپ لوگ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے قرآن سیکھنے کی توفیق دی نا، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ پھر ہم لوگوں کو نیکی کی تلقین کریں۔ ہمارا کیا فرض ہے؟ ہم لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں۔ ہر امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے، لوگوں کو حق بات کی نصیحت کریں، حق کی طرف جوڑیں، اسلام کی دعوت دیں، قرآن سے جوڑیں۔ اسی میں میرے آپ کی بھلائی ہے، اور اسی میں ہمیں اجر ملے گا۔ تو اس سبق کا جو مین تھیم ہے نا، منافقت کی بیماری اور اس کی وجوہات، جس کو یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ اس کو قرآن پاک کا 1/3 حصے کے احکامات سمجھ آ جائیں گے، کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں دعا مانگی تھی نا اللہ پاک سے کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا، ان لوگوں کا رستہ دکھا جس پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر تو غضبناک ہوا اور جو بھٹک گئے۔ جب ہم نے سچے دل سے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، یعنی اللہ نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس سے تم دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ملیں گی۔ جو اس قرآن کو تھامے گا، اس کا علم حاصل کرے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، دنیا میں بھی کامیابیاں اور آخرت میں بھی، لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، جو خلوص نیت سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ہمیں کامیاب لوگوں کی 6 خصوصیات بتا دی گئی، 6 کوالٹیز پڑھی ہیں نا میں نے، آپ نے متقین کی۔ مکمل کامیابی کے لیے 6 کام لازمی ہے، ہمیں چوائس نہیں دی گئی پک اینڈ چوز کی، یہ کمپلیٹ پیکیج ہے۔ یہ سب کریں گے تو فلاح ملے گی۔ اب دل میں آیا یہ سب نہیں کر سکتے، تو پھر کفر کے درجے بتا دیے گئے کہ یہ کام کرو گے تو انکار کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ ہم نے 2 گروپ دیکھے، ایک اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے والا، اللہ کی مرضی پر چلنے والا مومن گروپ، فلاح اور کامیابی پانے والا، اور دوسرا کافر، کفر کرنے والا، اپنی مرضی کرنے والا گروہ، تو اللہ کے سوا لوگوں کو ماننے والا، اپنی سنانے والا، ضدی، ہٹ درم، وہ کفر کے کسی نہ کسی درجے پر ہوگا۔ تو ان کے لیے کیا عذاب ہے؟ دردناک عذاب۔ لیکن ہم ایک اور دوسرا گروپ دیکھتے ہیں کہ جو خود کو عقل مند سمجھتے ہیں، بیچ کا راستہ لے لیتے ہیں،
تھوڑی سی ایک کی مان لی، تھوڑی سی دوسرے کی مان لی، یعنی درمیان والا گروپ، اپنے آپ کو ہوشیار سمجھنے والا، دین اور دنیا دونوں کو رکھنے والا، جیسا دیس ویسا بیس کہنے والے یہ گروہ منافق ہوگا۔ مکہ میں بھی جو منافق تھے نا، مشرک اور مومن تھے، سورہ بقرہ میں یہ لفظ تو استعمال نہیں ہوا لیکن ان کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ منافق لفظ نون فقا سے نفقہ، یعنی معروف بات، جانی پہچانی بات۔ نفاق کیا ہوتا ہے؟ جس کے دل اور زبان پر ایک بات نہ ہو، ہم آہنگنی نہ ہو، چاہے دین کے نام پر ہو یا دنیا کے نام پر۔ عام طور پہ جو بیج ڈالتے ہیں تو عمل کا پھل تو ضرور ملتا ہے نا۔ جیسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں فلاں بڑا اچھا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ بیج تو ڈالا لیکن مٹی بنجر تھی، عمل کا پودا نہیں لگا، ایمان کا بیج ہی ٹھیک نہیں تھا، نہ دنیا چھوڑ سکا، اپنے لیے جنت بھی چاہتا رہا۔ دل مردہ ہے، دل نہیں ہے، اسے زندہ کرو دوبارہ، یہی امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ یعنی منافق اسلام کے روڈ اور سڑک پر چلنا چاہتا ہے لیکن پابندی اچھی نہیں لگتی۔ جب سچا اسلام کسی کے دل میں آئے گا تو عمل میں تبدیلی ضرور آئے گی۔ اسلام زندہ دین ہے، انسان کو جب انسان بدلنے لگتا ہے نا، انسان کی مرضی اللہ کی مرضی سے جڑ جاتی ہے، اچھائی اور برائی کا فرق ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کا اثر سب پر مختلف طرح سے ہوتا ہے۔ ہم سب کا عمل مختلف درجے کا نا، جتنا تقویٰ اتنی ہدایت، جتنی محنت اتنا پھل ملے گا، جتنا خلوص جتنی طلب اسی کا طریقہ نتیجہ عمل بدلنے لگے گا، شخصیت میں تبدیلی ظاہر ہونے لگتی ہے۔ اب ایک گروہ تو وہ ہوتا ہے جو ابو بکر، عمر اور خدیجہ رضی اللہ عنہ جیسا۔ اب وہ جو بھی ہو جائے، زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے نا، اسے اسی کی مرضی کے مطابق گزاریں گے۔ اب ہر آزمائش کا سامنا کریں گے، نفع و نقصان کی پرواہ نہیں۔ آج قرآن کی توفیق مل گئی تو پردے کا اہتمام بھی کریں گے، عمل بدل جائے گا۔ کوئی مخالفت کرتا ہے تو کرے، میں نے تو اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈال لینا۔ دوسرا گروہ جو کھل کر مخالفت کرتا ہے، اب ہوا کیا تھا کہ ہم نے اللہ کے حقوق لوگوں کو دے دیے، عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں لیکن خوش ہم لوگوں کو کرنے لگے ہوتے ہیں۔ کبھی خاوند کا ڈر، کبھی سسرال کا ڈر، کبھی اولاد کے نخرے، تو کبھی سہیلی کے لیے ٹائم۔ آپ آج قرآن پڑھنے لگ گئی ہیں، آپ جو اپنا ٹائم لگاتی ہیں، پہلے یہ ٹائم آپ شاید کسی فون کرتی رہتی ہوں، کسی کو، کسی دوست کو، تو کوئی نہ کوئی تو گلا شکوہ کرے گا نا کہ کہاں چلی گئی ہو، کیا کرتی ہو۔ یہ ہمارے بھی تو حقوق ہیں، حقوق العباد کا بھی تو جواب دینا ہے۔ یہ باتیں بڑی سننے کو ملیں گی آپ کو۔ جو واقعی سیکھنا چاہتا ہے، جو واقعی ٹائم لگاتا ہے، جو واقعی آپ میں سے گھنٹہ گھنٹہ سنتا ہے اور پریکٹس کرتا ہے، تو دوسروں کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی۔ کچھ لوگ پریشان ہو کے خود ہی نیکی کے راستے سے دور ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا، مجھے وہ بھی تو حقوق ادا کرنے ہیں۔ تو تیسرے گروہ کو دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جو تھوڑے ادھر اور تھوڑے ادھر ہوتے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، ساری رسومات بھی کر لیتے ہیں، نماز بھی پڑھیں گے، شراب بھی پی لیں گے، صدقہ زکوٰۃ بھی دیں گے، سود بھی کھائیں گے، سارے کام کریں گے۔ تو اسی گروہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ آج کسی کو نہ سوچیں کہ فلاں بندہ ایسا ہے، اپنے آپ کا معاملہ دیکھیں کہ میں کہاں پہ کھڑی ہوں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے میں اللہ اور یوم آخر پہ ایمان لایا، حالانکہ وہ مومن ہی نہیں۔ اب یہاں سوچیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں، قیامت کا سوچیں، عدالت لگی ہے، لوگ دعوے کر رہے ہیں اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ مومن نہیں، حالانکہ بظاہر تو وہ مسلمان تھے۔ تو حدیث کا خلاصہ ہے، کچھ مسلمان آخرت میں فرعون اور شداد کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ کیوں؟ عمل نہیں تھا نا۔ دعویٰ تو ہم کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ہم ادھر ادھر کیوں دیکھنے لگ جاتے ہیں؟ ہم عورتیں ہیں، ہمیں پتہ ہے نا یہ پلکنگ کرنا گناہ ہے، حرام کے درجے میں یہ کام، یہ جو ہم آئی برو بناتی ہیں، کہ اللہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے مونڈنے منڈوانے والی پہ لعنت ہے، تو کر لیتی ہیں نا، پتہ ہے نا گناہ ہے، کیوں کرتی ہیں؟ ہمیں پتہ ہے نا بغیر پردے کے باہر جائیں گی، اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا اس عورت کی طرف جو اپنا آپ کور نہیں کرتی، تو پھر نکل جاتی ہیں، فیشن کرتی ہیں، کیوں کرتی ہیں؟ ہمیں پتہ ہے نا یہ گناہ ہے۔ شادیاں آتی ہیں، سارا کچھ بھول جاتا ہے، ہمارے اندر سے گواہی بھی آ رہی ہوتی ہے، پتہ ہے نا گناہ ہے، کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ باتیں بڑی سخت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ مجھے حق بولنے کی توفیق دے، اللہ حق میرے اندر اتار دے، اللہ مجھے عمل کی توفیق دے، اللہ میرا یہ قرآن کھلا ہے، میں کسی وجہ سے اس کو نہ چھوڑوں، میں اس ڈر سے بھی نہ چھوڑوں کہ میرے پاس عمل نہیں ہے تو میں پھر پڑھتی نہیں ہوں، نہیں نہ پڑھوں گی تو نہ سنوں گی، نہ عمل کرنا پڑے گا، نہیں، شیطان کا بہت بڑا وار ہوتا ہے۔
وہ اسی چکروں میں ہمیں ایسا گھما پھرا دیتا ہے کہ چھوڑو، عمل تو آ نہیں رہا، رہنے تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں، یا تم سے نہیں ہو رہا، ڈبل گناہ ہے، نہیں کرتی رہیں، لگی رہیں، اور دعا مانگے اپنے لیے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ دل کی حالت بدل دیتا ہے۔ اور ابھی بھی الحمدللہ بدل گئی ہے نا حالت، قرآن کھل گیا نا، دل کرتا ہے نا سننے کو۔ وہ بھی تو لوگ ہیں جن کو ابھی آپ کہتی ہیں تو وہ کہتی ہیں ٹائم ہی نہیں ہے۔ کیسے بدقسمت عورتیں ہیں ہم، سارا سارا دن ہم شاپنگ کرنے چلی جائیں، پارٹیوں میں چلی جائیں، گھروں میں بیٹھ کے کوکنگ کر لیں، لمبے لمبے فون کر لیں، ٹی وی پہ اتنا ٹائم ویسٹ کر لیں، اور جو میری آپ کی فلاح ہے جو ہمیں پکار پکار کے کہہ رہی ہے دیکھو ٹائم جا رہا ہے ہاتھوں سے، آؤ سیکھ لو، سیکھو گی تو اصلاح ہوگی، تبھی عمل آئے گا، ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ کتنا ٹائم ویسٹ کرتی ہیں ہم لوگ، کیوں نہیں سمجھ آتی، کیوں نہیں دل کرتا، کیوں اس کی طرف نہیں آتے؟ اس لیے کہ ہمارا لائف سٹائل اس کے بالکل خلاف ہے۔ ہم اپنے نفس کی بات مانتے ہیں، نفس کو یہ سننا پسند نہیں ہے، سنیں گے تو پھر منہ ادھر ادھر کرنے لگ جائیں گے کہ تو میں تو اسی میں کھڑی ہوں۔ تو کیا، قطرہ قطرہ گرے گا تو عمل بھی آئے گا۔ یہ بھی ایک جہاد ہے۔ آپ عورتیں اپنا ٹائم نکال کے آج اپنی اصلاح کریں گی تو کل کسی کو سکھانے والی ہوں گی، کسی کو چھوڑ کے اپنے بچوں کو بتانے والی ہوں گی، اچھائی برائی کا پتہ چلے گا، اصل چیز پتہ چلے گی دین ہے کیا۔ ہم تو کچھ اور سمجھ کے بیٹھی تھیں، ہم تو کیا کرتی تھیں؟ اللہ سے دعا مانگنی ہے، بار بار کرنی ہے دعا۔ اور آپ سب کا ٹیسٹ آ گیا، 10 آیتیں ہو گئی ہیں، انشاءاللہ جن آیتوں کی تفسیر رہ گی وہ ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لکھ رہی ہوں گی ساتھ ساتھ، جو نہیں لکھ رہا میری ان سے ریکویسٹ ہے یہ قرآن خریدیں اپنے لیے اور ان کو لکھیں اپنے ہاتھوں سے، اپنے لیے گواہی بنائیں، اپنے ہاتھ آپ کے حق میں گواہی دیں گے۔ 10 آیتیں ہو گئی ہیں، آپ کی ٹیچرز آپ کو کال کر کے آپ کا ٹیسٹ لیں گی، اپنی گروپ ٹیچر سے رابطہ کریں، ٹائم فکس کریں اور 10 آیتوں کا ٹیسٹ دیں، کوئی سی ایک آیت وہ آپ سے سن سکتی ہیں۔ اور جو ٹیسٹ